بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ 10 حالتیں آپ کو کمزور ظاہر کر دیتی ہیں۔ ہر بات پر وضاحت دینا۔ جو بندہ ہر جگہ خود کو ایکسپلین کرتا ہے وہ خود کو ہی چھوٹا کر رہا ہوتا ہے۔ ہر کسی کو خوش رکھنے کی کوشش۔ جو سب کو راضی کرنا چاہے اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ جلدی رد عمل دینا۔ جو فوراً بول پڑے اس نے دشمن کو برتری دے دی۔ سوال کا جواب تھوڑے وقفے سے دینا آپ کی وقار میں اضافہ کر دیتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ بولنا خاموشی عزت بناتی ہے اور انسان باروب نظر آتا ہے۔ زیادہ بولنا انسان کو ہلکا کر دیتا ہے۔ ہر کسی کا مسئلہ بن جانا۔ جو سب کا درد اپنے سر لے آخر میں خود خالی رہ جاتا ہے۔ تنقید سے ڈرنا۔ جو اس بات سے ڈرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے وہ خود کو نہیں جیت سکتا۔ اپنی کمزوریاں سب پر ظاہر کرنا۔ ایسا کرنے سے اگرچہ کچھ نہ کچھ ہمدردیاں مل سکتی ہیں لیکن یہ طاقت نہیں۔ غلط لوگوں میں وقت ضائع کرنا۔ صحبت انسان کو یا اٹھاتی ہے یا گرا دیتی ہے، درمیان کچھ نہیں ہوتا۔ خود پر شک کرنا۔ جو خود پر بھروسہ نہیں کرتا دنیا بھی اس پر بھروسہ نہیں کرتی۔ خود اعتمادی آپ کا طاقت ہے۔ آرام سے محبت۔ سکون کا زیادہ شوق اور سستی انسان کو طاقت سے دور لے جاتا ہے۔ ناظرین، کمر درد کا مسئلہ ہو تو تکیے کے بغیر سونے سے کمر کا درد کم ہو جاتا ہے۔ صبح ناشتے میں ایک کیلا کھانے سے دماغ تیز رہتا ہے۔ جو لوگ مٹھائیاں زیادہ کھاتے ہیں ان کو لبلبا کی بیماری ہو سکتی ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ میٹھا زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ لہسن اور نمک دونوں کو مکس کر کے دانتوں پر لگاؤ، دانت دودھ جیسے سفید ہو جائے گے۔ نہانے کے دوران اگر کان میں پانی چلا جائے تو جس کان میں پانی گیا ہو اسے اسی طرح جھکا دے، پانی کان سے نکل جائے گا۔ کھانے کے بعد چل قدمی کی عادت بنا لو، کبھی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ ناظرین، ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی دونوں رانی یعنی فنڈلیاں کھلی ہوئی تھیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آنے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی اور آپ اسی حالت میں رہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ سے گفتگو کی اور چلے گئے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے آنے کی اجازت طلب کی۔ ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور آپ اسی حالت میں رہے۔ انہوں نے بھی آپ سے گفتگو کی۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے آنے کی اجازت طلب کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے درست کر لی۔ پھر آپ نے اجازت دی۔ عثمان رضی اللہ عنہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ چلے گئے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے پرواہ نہیں کی۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے پرواہ نہیں کی۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے درست کر لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں ایسے شخص سے شرم نہ کروں جس سے فرشتے شرماتے ہیں؟ ناظرین، ایک قاضی صاحب تھے، علم والے اور دل کی نرمی کے مالک تھے۔ ایک دن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر خفیہ طور پر دوسری شادی کر بیٹھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ پہلی بیگم اپنے ہی خاندان سے تھی اور ان کی حمایت میں پورا خاندان پہاڑ بن کر کھڑا ہوتا تھا۔ پہلی بیگم کو جلد ہی اندازہ ہونے لگا کہ قاضی صاحب کے تیور بدلے کبھی وقت پر نہ آنا، کبھی غیر ضروری مسکراہٹیں، کبھی بہانے۔ بیگم کے دل میں شک جڑ پکڑ گئے۔ قاضی صاحب نے لاکھ یقین دلائے مگر شک کا کانٹا دل سے نہ نکلا۔ آخر کار ایک دن بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک جا پہنچی کہ بیگم بولے ابھی قرآن پر حلف اٹھا کر کہہ دے کہ میرے سوا آپ کی کوئی بیوی نہیں۔ قاضی صاحب کے اوسان خطا ہو گئے۔ دل ہی دل میں سوچا اگر حلف اٹھایا تو جھوٹا ہوگا، نہ اٹھایا تو راز کھل جائے گا۔ چنانچہ موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے خاموشی سے گھر سے نکل بھاگی۔ بیگم نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ پورا خاندان جمع ہو گئے مگر قاضی صاحب گھر سے غائب تھے۔ رات بھر سوچ بچار کے بعد قاضی صاحب نے صبح سویرے ایک ترکیب نکالی۔ جاتے جاتے دوسرے بیگم سے کہا جب میں گھر پہنچ جاؤ تو تھوڑی دیر بعد وہاں آ جانا، لیکن اس اشارے سے کہ گویا تم کوئی مسئلہ پوچھنے والے سائلہ ہو۔ قاضی صاحب جیسے ہی پہلے بیگم کے گھر پہنچے پورا خاندان گات لگائے بیٹھا تھا۔ ابھی وہ کوئی وضاحت شروع ہی کرنے والے تھے کہ چھوٹے بیٹے نے خبر دی ابا جی ایک سائلہ آئی ہے اپنے شوہر کے بارے میں مسئلہ پوچھنے۔ یہی وہ خفیہ کوڈ تھا جو دوسری بیگم کو سمجھائے گئے تھا۔ قاضی صاحب نے بیٹے کو کہا انہیں مہمان خانے میں بٹھا دو، میں آتا ہوں۔ ادھر بیگم نے پھر زد پکڑ لی۔ بیگم نے کہا اگر آپ بے قصور ہیں تو ابھی قرآن پر حلف اٹھائے۔ قاضی صاحب نے لمبی سانس لی اور کہا
ٹھیک ہے میں حلف اٹھاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آج کے بعد یہ بات کبھی دوبارہ نہیں چھیڑوں گی۔ بیگم نے فوراً ہاں کر دی۔ قاضی صاحب نے وضو کیا، قرآن کو ہاتھ میں لیا اور بلند آواز سے کہا، اگر اس گھر سے باہر میرے کوئی بیوی ہے تو وہ مجھ سے طلاق ہے۔ پورا خاندان دنگ رہ گیا۔ بیگم کے دل کو سکون ملا اور قاضی صاحب نے بھی بظاہر اپنی عزت بچا لی، لیکن اندر ہی اندر وہ جانتے تھے کہ بازی بڑے مشکل سے بچی ہیں۔ ناظرین، پودینے کی خوشبو جتنی خاص ہوتی ہے، اس کے استعمال کے فائدے بھی اتنے ہی خاص ہوتے ہیں۔ خواتین پودینہ کانوں کے مسالہ جات اور چٹنیوں وغیرہ میں شامل کرتی ہیں۔ اس کے پتوں کا رنگ ہرا سیاہ مائل ہوتا ہے۔ عباسی خلیفہ عبداللہ نے تقریباً 38,000 مسلمانوں کو قتل کیا۔ اموی ریاست کو ختم کرنے کے بعد عباسی حکومت قائم کی، یہاں تک کہ وہ اپنے گھوڑا سمیت بنی امیہ کی مسجد میں داخل ہوا۔ اسی وجہ سے تاریخ نے اسے سفاح یعنی خون بہانے والا کا لقب دیا۔ وہ اپنے محل میں داخل ہوا اور کہا، کیا لوگوں میں کوئی ہے جو مجھ پر اعتراض کرے؟ اسے بتایا گیا کوئی نہیں سوائے امام اوزاعی کے جو آپ پر اعتراض کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ امام اوزاعی کو لایا جائے۔ جب امام اوزاعی رحمہ اللہ کو بلائے گئے تو وہ کڑے ہوئے غسل کیا، کفن پہنا، پھر اس پر اپنے کپڑے پہن لیے اور گھر سے مال کی طرف روانہ ہو گئے۔ حاکم نے اپنے وزیروں اور صفاہی کو حکم دیا کہ دائیں بائیں 2 قطاریں بنا کر کھڑے ہوں اور اپنی تلواریں بلند کریں تاکہ امام اوزاعی رحمہ اللہ کو ڈرایا جا سکے۔ پھر اس نے حکم دیا کہ انہیں اندر لایا جائے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ علماء کے وقار اور بہادروں کے ثبات کے ساتھ داخل ہوئے۔ انہوں نے خود فرمایا، اللہ کی قسم میں نے اسے مچھر کے برابر بھی نہ سمجھا جب میں نے قیامت کے دن رحمان کے عرش کو ذہن میں لایا اور اس منادہ کو تصور کیا جو ایک گروہ کو جنت اور دوسرے کو جہنم کی طرف بلائے گا۔ اللہ کی قسم میں محل میں اس حال میں داخل ہوا کہ میں نے خود کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ حاکم صفاح نے پوچھا کہ تم اوزاعی ہو؟ انہوں نے مضبوط آواز میں کہا، لوگ کہتے ہیں کہ میں اوزاعی ہوں۔ حاکم غضبناک ہو گیا اور اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ پھر کہا، اے اوزاعی، اس کام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جو ہم نے کیا کہ ظالموں کے ہاتھ بندوں اور ملکوں سے کاٹ دی؟ کیا یہ جہاد اور رباط ہیں؟ امام اوزاعی رحمہ اللہ نے فرمایا، اے امیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر انسان کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی ہو۔ حاکم اس دقیق جواب پر حیران رہ گئے۔ پھر اس نے لکڑی سے زمین پر مارا اور کہا، ان ہونوں کے بارے میں تمہارا کیا رائے ہے جو ہم نے بن امیہ سے بہائے؟ امام اوزاعی رحمہ اللہ نے فرمایا، فلاں نے فلاں سے، اور اس نے آپ کی جد عبداللہ بن عباس سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کا خون حلال نہیں جو گواہی دے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، سوائے 3 صورتوں کے کہ ساتھ شادی شدہ زنا اور وہ شخص جو دین سے پھر جائے اور جماعت سے الگ ہو جائے۔ حاکم بہت غضبناک ہو گئے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ نے اپنی امامت اٹھا لیا تاکہ تلوار میں رکاوٹ نہ بنے۔ وہ ذرا پیچھے ہٹ گئے اور اپنے کپڑے اٹھا لیے تاکہ ان پر خون نہ گرے۔ حاکم غصے میں بولا، ان مالوں اور گھروں کے بارے میں تمہارا کیا رائے ہے جو قبضے میں لے گئے ہیں؟ امام اوزاعی رحمہ اللہ نے فرمایا، اگر یہ مال اصل میں حرام ہے تو تم پر بھی حرام ہے، اور اگر حلال ہے تو صرف شرعی طریقے سے ہی تمہارے لیے حلال ہو سکتے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن تمہیں ننگا اٹھائے گا اور تم سے حساب لے گا۔ اگر حلال ہو تو حساب ہے اور اگر حرام ہو تو سزا ہے۔ حاکم اور زیادہ غصے میں آ گیا اور امام نے بلند آواز میں فرمایا، حسبی اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حاکم نے حکم دیا کہ انہیں باہر نکال دیا جائے اور پیسوں کی ایک تھیلی ان کی طرف پھینکی تاکہ وہ لے لے، مگر امام نے قبول نہ کی۔ ایک وزیر نے اشارہ کیا کہ لے لے۔ انہوں نے وہ رقم لے کر وزیروں اور درباریوں کے سامنے لوگوں میں تقسیم کر دی۔ جب امام اوزاعی رحمہ اللہ کے انتقال ہوا تو حاکم ان کے قبر پر آیا اور کہا، اللہ کی قسم میں تم سے ایسا ڈرتا تھا جیسا زمین پر کسی اور انسان سے نہیں ڈرا۔ اللہ کی قسم جب بھی میں تمہیں دیکھتا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے حملہ آور شیر ہوں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہمارے علماء اپنے دین میں ذلت قبول نہیں کرتے تھے اور کسی کو دین پر حاکم بننے کی اجازت نہیں دیتے تھے، چاہے وہ خود حکمران ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، پودینے کے پتوں کا استعمال کھانا جلدی ہضم کرنے اور بدہضمی کے مسائل سے بچاتا ہے اور معدے کو تقویت دیتا ہے۔ اس کے پتوں کو سکھا کر پیس لیں اور روزانہ کھانے کے بعد آدھا چمچ پاؤڈر سادہ پانی سے مانگ لیں۔ یہ بلڈ پریشر پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔
اس لیے کانوں میں اس کا استعمال زیادہ کریں۔ اگر آپ کے بال گر رہے ہیں یا ان کے بڑھنے کی رفتار سست ہو گئی ہے تو سرسوں کے تیل کا استعمال اس حوالے سے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں موجود بیٹا کیروٹین بالوں کی نشوونما کی رفتار تیز کر دیتا ہے۔ اس کی مالش سے سر کے اندر دوران خون بہتر ہوتا ہے، جبکہ بیکٹیریا کچھ خصوصیات سر کو انفیکشن سے بچاتا ہے۔ اسی طرح سرسوں کے بیج کو پھیس کر پیسٹ بنا کر سرسوں کے تیل میں ملا کر سر پر رات بھر لگا رہنے دیں تو اس سے بالوں کے گرنے کے مسئلے کو کنٹرول کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ دانتوں کو صاف اور چمکدار بنانے کے لیے چٹکی بھر آیوڈین سے پاک نمک لیں اور کچھ مقدار میں سرسوں کے تیل میں شامل کر دیں۔ اگر چاہے تو چٹکی بھر ہلدی کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس مکسچر کو لیں اور انگلی سے دانت پر 2 منٹ تک مالش کریں۔ اس کے بعد چند منٹ کے لیے منہ بند کر کے رکھیں اور پھر نیم گرم پانی سے کلیا کریں، اور اس مکسچر کا استعمال معمول بنانے سے چند دنوں میں آپ نمایاں فرق دیکھ سکیں گے۔ سرسوں کا تیل پھٹے ہوئے ہونٹوں کو اچھا کرنے کا بہترین علاج ہے، لیکن اسے پھٹے ہوئے ہونٹوں پر نہ لگائیں، بلکہ رات کو سونے سے پہلے ناک میں 2-3 قطرے ڈال کر سو جائیں اور یہ عمل روزانہ کریں۔ اس عمل سے آپ کے ہونٹوں کا پھٹنا پن ختم ہو جائے گا اور وہ کبھی خشک نظر نہیں آئے گے۔ یہ ایک حیرت انگیز و قدیم علاج ہے جو ہونٹوں کو قدرتی نرمی دیتا ہے اور انہیں ملائم و نم آلود رکھنے میں معاونت کرتا ہے۔ ناظرین، ایک بادشاہ تھا جو اپنے رعایا پر بڑا مہربان تھا۔ اس نے ایک لمبی شاہراہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ جب شاہراہ تعمیر ہو گئی اور اس کے افتتاح کا وقت آئے تو اس نے اپنی 3 وزیروں سے کہا کہ ایک بار پوری شاہراہ کا جائزہ لے کر آؤ تاکہ پتہ چل سکے کہ کہیں کوئی نقص تو باقی نہیں رہ گئے۔ تینوں وزیر جائزہ لینے چلے گئے۔ شام میں پہلا وزیر واپس آیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، پوری شاہراہ بہت شاندار بنی ہے، مگر شاہراہ پر ایک جگہ کچرا پڑا نظر آیا۔ اگر وہ اٹھا لیا جائے تو شاہراہ کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ جائے گی۔ دوسرا وزیر آیا تو اس نے بھی بالکل یہی احوال سنایا کہ شاہراہ پر ایک جگہ کچرا ہے، اگر وہ اٹھا لیا جائے تو شاہراہ پر انگلی اٹھانے کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ تیسرا وزیر آیا تو وہ بہت تکا ہوا نظر آئے اور پسینے سے اس کے کپڑے گیلے ہو گئے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک تیلا بھی تھا۔ بادشاہ کو ان نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، شاہراہ تو بہت عالی شان بنی ہے، مگر شاہراہ پر مجھے ایک جگہ کچرا پڑا نظر آئے جس کی وجہ سے شاہراہ کی خوبصورتی مان پڑ گئی تھی۔ میں نے اس کو صاف کر دیا ہے، اب شاہراہ کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ گئے ہیں، اور وہاں ایک تیلا بھی تھا، شاید کوئی بھول گیا ہوگا۔ بادشاہ یہ سن کر مسکرایا اور کہا، یہ کچرا میں نے رکھوایا تھا اور یہ تیلا بھی، اس تیلے میں پیسے ہیں جو تمہارا انعام ہے۔ اور پھر بادشاہ نے بلند آواز میں کہا، دعویٰ تو سب کرتے ہیں اور خامیاں بھی سب نکالتے ہیں، چاہتے سب ہے کہ سب کچھ اچھا ہو جائے، مگر عمل درآمد کوئی نہیں کرتا۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سب اچھا ہو تو ہمیں خود کو بدلنا ہوگا اور اپنے معاشرے کو روشن بنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا۔ تحقیق کے مطابق 10 سال سے ایک ہی نمبر استعمال کرنا ظاہر کرتا ہے کہ آپ ذمہ دار، ایماندار اور صاف ریکارڈ رکھنے والے انسان ہیں۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو 1 چمچ شہد اور آدھے لیمو کا رس 1 گلاس پانی میں شامل کر کے کم سے کم 40 دن تک پی لے، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ پودینہ نہ صرف ہمارے کانوں کا ذائقہ بڑھاتا ہے بلکہ اس کو کھانے سے منہ کی بدبو بھی ختم ہوتی ہے اور سانسیں بھی مہک جاتی ہیں۔ پودینہ معدہ اور مختلف بیماریوں میں مفید ہے، یہی نہیں دانت کے درد میں بھی اس کی افادیت سے انکار ممکن نہیں۔